السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح آپ ایک فرد جو ہوتا ہے وہ ایک اکیلا ہی ہوتا ہے، اور جب وہی فرد کئی لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی ایسوسیشن بناتا ہے، کوئی یونٹی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو بہت بڑا مقصد یا گول اچیو کر سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر فریڈم آف ایسوسیشن جو ہے اس کی آزادی دی گئی ہے کہ آپ میں سے جو لوگ چاہیں وہ مل کر اپنے مقاصد قانون کے دائرے کے اندر رہ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیز ہوتی ہیں، ایسوسیشنز ہوتی ہیں اور یونینز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں۔ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر یہ پروان چڑھتی ہیں اور بڑے مقاصد حاصل کرتی ہیں۔ تو آرٹیکل 17 جو ہے 17 اس کے اندر یہی چیز ہے جس کی اجازت دی گئی ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن یعنی انجمن سازی کی جو ہے وہ آزادی ہے وہ کس طریقے سے دی جاتی ہے۔ تو اس کی کلاس 1 کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایوری سٹیزن، ہر شہری پاکستان کا، شیل ہیو دی رائٹ ٹو ایسوسیشن اور یونین، ہر پاکستان کا شہری کوئی بھی ایسوسیشن اور یونین کا حق رکھتا ہے، بنا سکتا ہے، سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا، سوائے اس رکاوٹ کے یا قدغن کے جو قانون نے لگائی ہو۔ اس کا خیال اس کو ایکسیپشن ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کے اسے مکمل آزادی ہے۔ اب وہ کون سی ریسٹرکشنز ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، وہ بتائی گئی ہیں کہ ان دی انٹرسٹ آف سبجیکٹ ٹو، جو پہلے بتایا ہے کہ کون سی ریسٹرکشنز ہیں، تو وہ یہ ہیں 4۔ نمبر 1، ان دی انٹرسٹ آف سوورینٹی، پاکستان کا جو ملک کا اقتدار اعلیٰ ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس سے تو اس ایسوسیشن اس کے لیے کوئی خطرہ تو پیدا نہیں کر رہے۔ پھر اس کے بعد انٹیگریٹی ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو اس ایسوسیشن یونین سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پبلک آرڈر ہے، امن عامہ، یا ہمارا ایک موریلٹی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ موریلٹی ہمارے ہاں بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو ان 4 چیزوں کا خیال رکھ کے آپ ایسوسیشن بنا سکتے ہیں، قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ پھر اس کی کلاس 2 ہے، اس کے اندر پولیٹیکل پارٹی اگر آپ بنانا چاہیں یا اس کا ممبر بننا چاہیں تو اس کی بھی آپ کو اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ ایوری سٹیزن ناٹ بینگ ان دی سروس آف پاکستان، وہ پاکستان کے آپ کوئی ملازم نہ ہو، ملازمت نہ کرتا ہو، کوئی جاب نہ کرتا ہو، سرکاری ملازم نہ ہو، شیل ہیو دی رائٹ ٹو فارم پولیٹیکل پارٹی، وہ پولیٹیکل پارٹی بنا سکتا ہے، اور بھی ممبر آف پولیٹیکل پارٹی، ممبر بھی بن سکتا ہے، سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا، کہ قانون کے دائرے کے اندر وہ بنائے گا۔ کس طرح؟ ان دی انٹرسٹ آف سوورینٹی، کہ پاکستان کا جو اقتدار اعلیٰ ہوگا اس کو ملوز رکھے گا اور اس کی انٹیگریٹی کو ملوز رکھے گا، ایسی پولیٹیکل پارٹی وہ بنائے گا۔ اب مثلا BLA ہے، بلوچستان لبریشن آرمی، مثلا اس کا اب اگر وہ کہتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، ساتھ عسکری پارٹی بھی ہے، اگر وہ کہتی ہے نہیں جی ہم نے بلوچستان کو تو آزاد ملک بنانا ہے، تو یہ تو سوورینٹی پر ڈائریکٹ حملہ ہے، پاکستان کی سوورینٹی پر، تو ایسی ایسوسیشن، ایسی پولیٹیکل پارٹی کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس کے بعد جی سچ لا شیل پرووائڈ دیٹ ویئر دا فیڈرل گورنمنٹ ڈکلیئرز دیٹ اینی political party has been formed or operating in a manner prejudicial to the sovereignty of Pakistan, integrity of Pakistan، اگر کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اگر سوورینٹی اور جب انٹیگریٹی آف پاکستان، سالمیت کے خلاف کوئی کام کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ تو پاکستان کے خلاف جو ہے کام کر رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ فیڈرل گورنمنٹ شیل within 15 days of such declaration ریفر دا میٹر ٹو دا سپریم کورٹ، 15 دن کے اندر اس کے بعد ڈکلیریشن کے بعد کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کو ڈکلیریشن بھیجے گی کہ اس کے خلاف پابندی لگائی جائے، اور پھر اس کے بعد ہوز ڈیسیژن آن سچ ریفرنس شیل بی فائنل، پھر سپریم کورٹ جانچے گی اس میں سفیشینٹ ایویڈنس اگر ہے اور سپریم کورٹ اس پر مطمئن ہے تو وہ اس کو غیر قانونی دے گی، ورنہ وہ جو ہوگی لیگل ہوگی۔ اس طریقے سے جیسے جماعت اسلامی پر اسی طریقے سے بین کیا تھا تو سپریم کورٹ نے اس کو انلیگل ڈکلیئر کیا تھا اور جماعت اسلامی پھر کام کرنے لگ گئی تھی، تو وہ ایک غلط طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ تو ایوری پولیٹیکل پارٹی کلاس 3 ہے، شیل اکاؤنٹ فور، اب وہ جواب دہ ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کیا ہے، دا سورسز آف اٹس فنڈز ان اکارڈنس ود لا، کہ وہ قانون کے مطابق اپنے سورسز جو ہے
وہ ڈکلیئر کرے گی کہ اس کے سورسز کیا ہیں، وہ بتائے گی. وہ قانونی ہونے چاہیے، غیر قانونی نہیں ہونے چاہیے. اس میں PLD 1964 سپریم کورٹ 673 جو ہے یہ ایک ججمنٹ بھی ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، یہ اس کی سپورٹ میں ہے. تو جو لوگ پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہیں، اس کے ممبر بننا چاہیں، تو پولیٹیکل پارٹیز جس طریقے سے آج کل تحریک انصاف کا کوئی ممبر اگر کہتا ہے میں ممبر ہوں، تو جناب اس کا ممبر کے ساتھ اگر تشدد یا ٹارچر ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیونکہ اگر پولیٹیکل پارٹی جائز ہے اور اس کو آپ ڈکلیئر نہیں کرتے کہ وہ سورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف کوئی کام کر رہی ہے، تو اس کے ممبر پر بھی آپ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے، اس کو اٹھا کے جیلوں میں نہیں پھینک سکتے. تو یہ ساری لا قانونیت ختم ہونی چاہیے، اور قانون کا جو دائرہ ہے اس کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے. اب اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ قانون کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو جب تک ہم خود اپنے بااختیار لوگ، جب تک حکومتیں خود قانون کے دائرے میں بااثر ادارے ہیں، وہ جب تک قانون کے دائرے میں خود نہیں آئیں گے تو قانون کو کیسے امپوز کریں گے. تو آج کا یہ جناب لیکچر جو تھا آرٹیکل 17 کے حوالے سے تھا. امید ہے ہم نے کچھ امپورٹنٹ پڑھا ہے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. السلام علیکم.